اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے۔ اس سورت کا نام العمران نہیں ہے، آل عمران ہے۔ آل کا میننگ ہوتا ہے فیملی۔ عمران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، اور مریم علیہ السلام ان کے والد کا نام بھی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام سے۔ تو دونوں ہی فیملیز بہت بابرکت اور بہت ہی نیک تھیں۔ اور سورہ آل عمران میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کریشن پر بھی بات ہوئی ہے، تو زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پہ آل عمران جو ہے وہ کہا گیا ہے، وہ مریم علیہ السلام کے والد کو ریفر کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کافی چیزیں ہیں جو سیم ہیں، البقرہ میں اور آل عمران میں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ریلیٹڈ کافی جو بھی احادیث ملتی ہیں، اس سے پڑھنے سے ریلیٹڈ، وہ بھی اس میں جن میں بھی سورۃ البقرہ کا نام ہوتا ہے، یوزلی ان سب میں آل عمران کا نام بھی پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگمگانے والی ہیں یہ صورتیں، دو جگمگانے والی چیزیں ہیں، اور ان کو پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ آخرت میں یہ دونوں صورتیں کلاؤڈز بن کر یا پرندوں کا جھنڈ بن کر یا سایباں یعنی آئیں گی آخرت کے دن، ڈے آف ججمنٹ میں۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں اور سملر ہیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے دونوں صورتیں الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں بھی الف لام میم۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سیم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، کریشن کی بات ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی ہے۔ اور دونوں کی تخلیق کی بات کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر پیرنٹس کے بنے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سملر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں لمبی صورتیں ہیں، اور ایک اور چیز جو سملر ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اہل کتاب جو ریلیجن ہے ان میں سے یہودیوں کا ذکر ہے تھرو آؤٹ، کافی زیادہ ٹاپک ان کا چلا ہے، یہودیوں کا، جیوز کا۔ اور آل عمران میں کافی حد تک نصارہ کا یعنی کرسچنس کا ذکر چلے گا۔ اس کے علاوہ جو چیز سملر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی جو اینڈنگ ہے وہ دعا کے اوپر، بہت خوبصورت دعائیں ہیں دونوں کے اینڈ میں، جن کو پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران، اور اس میں 200 آیات ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ ایکچولی یہ ہے کہ جب مدینہ میں مسلمان سیٹل ہو گئے تو نجران سے وفد آیا تھا، وہ نصارہ تھے، کرسچنز، اور یہ وفد ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی جو ڈسکرپشنز ملتی ہیں ان کے بارے میں وہ اسی طرح ہے کہ اتنا عالی شان، روبدار ان کی پرسنالٹیز اور ان کی ڈریسنگ تھی، اور کیا مالدار اور مطلب شان و شوکت والا ایسا وفد ہم نے اس کے علاوہ دیکھا نہیں تھا۔ پھر وہ نجران کا جو وفد تھا وہ مسجد نبوی میں ٹھہرا، اور جب عصر کا وقت ہوا، ان کی نماز کا وقت ہوا، تو انہوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف ٹرن ہو کر فیس کر کے نماز پڑھ لیا، اپنی جو بھی عبادت تھی وہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی انہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ڈائلاگ ہوا ان کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بھی پہلے سے مسلمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور تم قرآن کو نہیں مانتے، اور خنزیر کھاتے ہو، اور بھی جو بھی ان کے کام تھے جو ڈیفرنٹ تھے ہماری شریعت سے، اس کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے وہ آرگیومنٹ کی، اور یہاں تک کہ آپ جیسے جیسے ہم آیات پڑھتے جائیں گے اس میں ڈیٹیل سے ہم جاتے جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے انہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اب آیات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ ہی پڑھا جائے گا، اور ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفسیر، کہ ان کے بارے میں کافی رائے ہیں، اور زیادہ تر پھر یہی ملتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں پائے جاتے ہیں تو ضرور ان کا کوئی معنی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دنیا میں کوئی کلیئر ایگزیکٹ معنی نہیں بتایا، اور انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ان ساری چیزوں کے معنی پتہ چل جائیں گے جو دنیا میں عیاں نہیں ہیں۔ سیکنڈ آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ یہ آیت آپ نے آیت الکرسی میں بھی ہے، اور الحی اور القیوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے
جو سارے نام ہیں ان میں بھی کچھ ناموں کو ہائر گریڈ دیا گیا ہے۔ الحی اور القیوم کا میننگ، الحی کا ہے زندہ ہے اور زندہ کرتا ہے، قیوم قائم سے ہے، قاف و میم اس کا روٹ ہے، اور اس کا میننگ ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور رکھنے والا بھی۔ تو یہاں پہ چونکہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ نصارہ کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اس میں خاص طور پہ الحی القیوم کا اللہ تعالیٰ نے نام اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ سینس بنتے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی ہمیشہ سے ہے زندہ، یعنی خدا کی جو صفات ہیں وہ انسان میں کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام ایک پروفٹ تھے، اور اگر ان کو اللہ رب مانا جائے، اور چونکہ وہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تو پھر وہ ٹرینٹی میں مانتے تھے کہ کچھ جو عیسائی کے فرقے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں ملا کر خدا ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ جبریل اور اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا ہیں۔ تو ٹرینٹی کا میننگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی تینوں کو ملا کر، تینوں خود سے بھی خدا ہیں اور تینوں ملا کر بھی خدا ہیں، اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا سوائے اس کے، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اسم اعظم استعمال کیے ہیں الحی القیوم، ہا یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور القیوم قائم رکھنے والے اور قائم ہیں۔ قائم کی مطلب یعنی ہر چیز مینیج ہو رہی ہے، صرف اللہ نے صرف بنا نہیں دیا سب کچھ، جس کو جتنا قائم رکھنا چاہے دنیا اور ساری چیزیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ یہ جو الحی القیوم قرآن میں 3 جگہ استعمال ہوئے ہیں نام، آل عمران میں، آیت الکرسی میں بھی، جو سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے یہ نام استعمال کر کے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص بہت ہی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوتا تھا تو الحی القیوم کر کے دعا مانگتے تھے، جیسے غزوہ بدر کے ٹائم پر، اور اس طرح کے زیادہ مشکل کے وقت ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام استعمال کیے۔ اگلی آیت ہے نزل علیک الکتاب بالحق، نزل اس نے نازل کی، نزل کا مطلب ہوتا ہے نون زا لام اس کا روٹ ہے، لیکن ایک ورڈ ہوتا ہے نا انزلہ، اور ایک ہوتا ہے نزلہ۔ انزلہ کا میننگ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں اتار دینا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ یا ٹکڑوں میں اتارنا، ٹھیک ہے؟ جیسے یاد کرنے کے لیے آسانی کر رہی ہوں آپ کی، اچھا لفظ تو نہیں ہے لیکن جیسا نزلہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی اترنے، نیچے کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے، ٹھیک ہے؟ نزلہ ہم عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہرحال انزلہ جو ہے وہ قرآن کے لیے تب استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا آسمان میں جو کتاب ہے نا اس کے اندر اتار دی تھی، تب پوری ایک ساتھ اتاری اور پھر آہستہ آہستہ نازل کی زمین کے اوپر۔ یعنی ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 کے ہو گئے تھے تب سے لے کر 63 ایئرس کی ایج، 23 ایئرس میں نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیکا، اس نے نازل کی آپ کے اوپر، الکتابہ کتاب، بالحقی ساتھ حق کے، مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو، مصدقہ صاد دال قاف، صدق یعنی سچائی بھی اسی سے نا، یعنی کوئی چیز اس چیز کی تائید کرے، سچائی بیان کرے، لما واسطے اس کے جو، بینا یدیہی اس کے سامنے ہے، آگے ہے، بینا یدیہی، یدیہی ہاتھ یعنی اس کے ہاتھوں کے درمیان، بین درمیان، یدیہی ہاتھوں کے، یعنی جو ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہو، بیسکلی اس کو ایک طریقے سے اس طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے نا کہ جو ان کے سامنے ہے۔ وہ انزلہ اور نازل کی، التورات اور تورات، یہاں پہ انزلہ کا لفظ ہے نا، والانجیل اور انجیل نازل کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی شروع میں آپ دیکھیے اگین اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم بھی فرمایا، پھر فرمایا اللہ جو ہے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی الہ، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ نزل علیک الکتابہ، اس نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کریں کہ آپ پر جو کتاب نازل کی وہ بالحقی، حق کے ساتھ ہے، بالکل سچی ہے، اور واقعی انہوں نے
نازل ان کے اوپر کی ہے. ٹھیک ہے, حق میں دونوں معنی آ جاتے ہیں کہ اس کتاب میں بھی حق ہے سب کچھ, اور یہ کہ یہ بات حق ہے کہ ان کے اوپر نازل کی گئی ہے. مصدقا لما, اور یہ کتاب کیا کرتی ہے, یہ تصدیق کرتی ہے جو کتاب جو پہلے آئی ہیں اور نازل کی تھی اللہ ہی نے, تورات بھی اور انجیل بھی, یعنی ایک ہی سورس ہے سب چیزوں کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی نصارہ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے, اور تورات اور انجیل سب کچھ اللہ نے ہی نازل کیا تھا, اور یہ کتاب بھی نازل اللہ نے ہی کی ہے اور حق کے ساتھ کی ہے, اور جو کچھ اس میں ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کیا جا رہا ہے. تو بیسکلی اگر انسان وہ کتابیں بھی صحیح سے پڑھ لے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں. لیکن انجیل میں بھی بہت چینجز آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کچھ ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ 300 سال کے بعد بائبل لکھی گئی, اور کچھ کہتے ہیں 1100 سال کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک ورڈ جو ہے آیت نمبر 2 میں الہ, الف لام ہا اس کا روٹ ہے, اس کا میننگ ہوتا ہے حیران کر دینا. الہ الوہ یعنی متحیر کر دینا, درماندہ کر دینا. ٹھیک ہے, بالکل اس طرح کے جیسے لوگ حیران رہ جائیں. ٹھیک ہے, الہ کا لفظی میننگ بتا رہی ہوں, ویسے جو میننگس ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں الہ کا وہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے, اور الہ, اللہ کا جو لفظ ہے وہ 2 لفظوں سے بنا ہے, الہ دی گاڈ. ٹھیک ہے, اچھا پھر آیت نمبر 4 ہے من قبل ہدن للناس وانزل الفرقان. من اس سے, قبل پہلے, ہدن ہدایت کے لیے, للناسی لوگوں کے لیے, و اور, انزلہ اور اس نے نازل کیا, الفرقان فرق کرنے والا قرآن. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلے والی کتابیں تھیں وہ پہلے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں, اور اب نازل کر لیا فرقان. ٹھیک ہے, جو فرق کرنے والا, فرقان کا روٹ ہے فرق, فارا قوف. ٹھیک ہے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بھی آیاتی, ساتھ بی یعنی بسم اللہ میں بھی ہوتا ہے نا, بی ساتھ, آیاتی نشانیوں بھی ہوتا ہے, آیات بھی ہوتا ہے, میننگ ساتھ اللہ کی آیات کے, بھی آیات اللہ, ساتھ اللہ کی آیات کے, لہم ان کے لیے ہے, عذاب عذاب, شدید شدید, بہت شدید عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واللہ اور اللہ, عزیز زبردست ہے, ذو انتقام انتقام لینے والا, بدلہ لینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے اس ساری سیکوینس دیکھتے ہوئے اس کے باوجود کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دینے کے بعد شدید عذاب دینے والا ہے. آیت نمبر 5, ان اللہ, بے شک اللہ, لا نہیں, یخفا, خفی بھی اسی سے نا, خافا یا خفی یعنی چھپی ہوئی, علیہ اس پر, نہیں کچھ بھی چھپا ہوا, علیہ اس پر, شیئن کوئی بھی چیز, فی الارض ولا فی السماء زمین میں بھی, ولا اور نہ ہی, فی السماء آسمان میں, سمائی کا روٹ سین میم واو, ارض کا حمزہ را ضاد. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی گریٹنس, اللہ تعالیٰ کا پاور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عزیز ذو انتقام کہا نا, تو ذو انتقام بھی اس لیے کیونکہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شدید عذاب دیں گے. اور عزیز یعنی زبردست ہے, اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کی ہر شے بھی ہے, اور کچھ اندر سے چھپا ہوا نہیں ہے. کوئی چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ہم چھپا کے کریں اور اللہ کو پتہ نہ چلے, یا زمین کے اندر کوئی کیڑا کرال کر رہا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہ پتہ چلے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں بھی یعنی زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی انجسٹ, کوئی انفیئرنس نہیں کریں گے. هو الذی, وہ اللہ, وہ ذات ہے, یصورکم, صاد واو را, اس کا مطلب ہوتا ہے صورت بنانا یا تصویر بنانا. یصورکم, یا سے شروع ہوتا ہے, وہ صورو تصویر بناتا ہے, کم تمہاری, فی الارحامی رحموں میں, رحمیم رحم, الرحمن الرحیم کا ورڈ بھی اسی سے تھا نا, اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحم کا مطلب مدرز ووم,
ماں کا جو ووم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ کتنی بڑی قوت اللہ نے بتا دی نا، کہ انسان چاہے سائنس کتنی بھی، ٹیکنالوجی کتنا بھی آگے بڑھ جائے، لیکن اللہ نے جو پردوں میں انسان بننا شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو صورت ہماری بناتے ہیں ماں کے رحم میں، یعنی جدھر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اللہ کا کنٹرول ہے کہ کس کی آنکھیں کیسے بنانی ہے، آئیبروز کیسی بنانی ہے، کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے، فنگرز کیسی بنانی ہے، باڈی کیسی بنانی ہے، ناک کیسی بنانی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ کوئی سوال پیدا نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کو کنٹرول کر سکے۔ اور کیا اس کے اندر ایک گریٹنس سمجھ آتی ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، العزیز الحکیم، عزیز یعنی زبردست ہے، حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کسی چیز کی حکمت، کہ کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، اور کسی کو کیا درجہ دیا، کس کو کس کے گھر میں بنایا، کس کے بال کیسے ہیں، کسی کا رنگ کیسا ہے، کس کو ذہانت کتنی دی، کس کو مال کتنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور ہم نہیں جانتے اس چیز کو۔ آگے ہے هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ نازل کی، علیکا تم پر، الکتابہ کتاب، منہ اس میں سے جو، آیات ہیں، محکمات، ہا کیف میم، حکم یعنی جو حکم دیتی ہیں، جو کمانڈز ہیں، ہن وہ، الکتابی وہ اصل ہیں، حمزہ میم کا مطلب ماں ہوتا ہے، وہ اصل ہیں، الکتابی کتاب کی، وہ اور اخرو دوسری، متشابہات یعنی دوسری باہم ملتی جلتی، شبہ اس کا روٹ ہے، شین باہا، جیسے ہوتا ہے نا، اس کو کسی چیز سے شبہ ہوتا ہے کہ تشبیہ دینا ہوتا ہے کسی چیز کو، یہ اس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا روٹ تو شین باہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ تو محکمات آیات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کمانڈز ہیں کلیئر، اور کچھ متشابہات ہیں، باہم ملتی جلتی آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ کو تفسیر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوبہم قلب سے نا، قوف لام با، ٹرن ہونا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے، بہرحال ادھر میننگ ہے ان کے دلوں میں، زیغن، زیغین اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، پس یا وہ، اتبعون، اتباع سے ہے، تابعین یعنی فالو کرنا، پس وہ فالو کرتے ہیں، ما جو، تشابہ جو شک کرنے والی آیات ہیں، اوپر بتایا ہے نا کہ محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اللہ کی آیات میں سے اللہ کی کچھ نشانیاں بہت کلیئر ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، وہ متشابہات کے اندر پڑ جاتے ہیں، ما تشابہ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو شبہ دینے والی ہیں، منہ ان میں سے، ابتغاء اور تلاش کرتے ہیں، الفتنتی فتنے کو، ابتغاء کا میننگ ہے کہ کسی چیز کو پرسو کرنا، فالو مطلب اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، الفتنتی فتنے کو تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی پرابلم کو مسچف کریٹ کرتے ہیں، وہ ابتغاء اور تلاش کرتے ہیں، تعویلیں، لوپ ہولز، حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے، دوبارہ اول پہ آ جاتا ہے نا، اسکوائر ون جس کو ہم بولتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے سیکھنا چاہتے ہیں نا کوئی لیسن، تو وہ تو سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو آیات بھیجی ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا چاہے اپنی نشانیاں ہوں، ان میں کلیئر سائنس بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے تمہارے چہروں کو اور تمہاری صورت کو، اور صورت میں یہاں پہ صرف فیس نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، ہر چیز، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بناتا ہے اتنے ایسی جگہ جہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم ہے اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم ہے، تو پھر ایسی اگزامپل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو قرآن میں بھی اور دنیا میں آس پاس
ہر قسم کی آیات نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی، محکمات بھی اور متشابہات بھی، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگی وہ محکمات کلیئر سائنس کو نہیں لیں گے، بلکہ متشابہات میں پڑھیں گے اور اس کو استعمال کر کے فتنے ڈالیں گے، دوسروں کو بھی انسیکیور کریں گے اور تعویلیں بنائیں گے، لوپ ہولز بنائیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹریٹ فارورڈ سمپل چیز ہے اس کو فالتو میں کمپلیکیٹڈ بنائیں گے۔ وما اور نہیں، یعلم وہ جانتا، یا سے شروع ہے نا اور علم اس کا روٹ ہے، نہیں جانتا، تاویلہ اس کا مطلب، الا اللہ مگر اللہ، یعنی جن چیزوں کو وہ جن چکروں میں وہ پڑے رہتے ہیں اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے جب چیزیں سمجھ نہ آ رہی ہوں۔ والراسخون، اور راسین خا مطلب ہوتا ہے رسخ ہو جانا، جیسے کیل آپ ڈالتے ہیں نا دیوار میں، تو ایک ہوتا ہے کہ آپ بس تھوڑی سی اندر ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جیسے آپ فریم لٹکائیں گے تو وہ گر پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اچھی طرح راسخ ہو جائے اور آپ اس کو ٹچ کر کے ہلا کے دیکھیں کہ مضبوط ہو گئی ہے، تو رسخ ہو جانا کسی چیز کا مطلب مضبوط ہو جانا۔ والراسخون، اور راسخ جن کو ہو جاتا ہے فی العلم، علم میں، وہ کیا کہیں گے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے۔ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فتنوں کے، وہ فنی چیزوں کے، وہ کہیں گے کہ اچھا یہاں پہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا تھرون ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، اور متشابہات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ٹانگیں ہیں، اللہ کی کتنی ٹانگیں ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں پڑ جانا جو ہے وہ متشابہات ہے، کہ کوئی بھی چیز کو لے کے فالتو میں جو علم ہمارے عمل کو بہتر نہ بنا رہا ہو، اس چیز کو لے کے کہ ایسے کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اس کو اس طرح سے لینے کے بجائے اس کے اوپر اپنا وقت بھی برباد کرنا، دوسروں کا بھی برباد کرنا، سلی کویشچنس پوچھنا، کبھی مذاق اڑانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس آن دی ادر ہینڈ، جو راسخون فی العلم، جن کو دلوں میں علم راسخ ہو گیا ہے، گھس گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے، سکون سے بیٹھ گیا ہے اندر، وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، کلن سب کچھ، من عندی ربنا، ہمارے رب کے پاس سے ہے، ربنا ہم نون سے اینڈ ہو رہا ہے نا، ہمارے رب، وما اور نہیں، یذکروا اور وہ نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن جو عقل والا ہے نا وہ ہی ان چیزوں سے کوئی لیسن لرن کرتے ہیں اور وہی اس سے ذکر حاصل کرتے ہیں۔ یذکروا کا روٹ ہے ذال کافرہ، اس کا میننگ ہوتا ہے نصیحت اور ذکر، ٹھیک ہے، تو نشانیاں ہمیں اکثر نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کا دیکھنے کا انداز فرق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ایک ایگزامپل ہمیں اتنی سالڈ دی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ ہی کے پاس ریزنز ہیں کہ کوئی چیز کیوں کیسی بنائی ہے۔ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، ان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پرسنالٹیز کمپیئر کی ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں ایک چیز سملر ہے، کہ سورۃ البقرہ میں یاد ہے شروع میں ہی 3 قسم کی پرسنالٹیز بتائی تھیں، متقین، کافرون اور منافقین، ٹھیک ہے، اور ان کی صفات بتائی تھیں اور ان کے ریوارڈز اور پنشمنٹس، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا اگزامپل دیا ہے، ایک یہ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فتنہ پرور ہے، وہ کیا ڈھونڈتے ہیں، فتنہ ڈھونڈتے ہیں، تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، چیزوں کو بس فالو نہیں کرنا ہوتا، یہ ایسے کیوں ہے، اس طرح کا حکم کیوں دے دیا، نہانے کا، وضو کرنے کا حکم کیوں دیا، اس زمانے میں لوگ گندے پھرتے ہوں گے اس لیے وضو کرنا پڑتا ہوگا، ہم تو صاف ہوتے ہیں، جوتوں سے ریلیٹڈ کیا ہے، یہ چیز کیوں ہے، تو کویشچن کرنا کہیں پر بھی کسی ریچول میں جو ہے وہ فتنہ تلاش کرنا ہے، جبکہ جو راسخون فی العلم ہے وہ سمپل کہتے ہیں آمنا بہ، نمبر 1 وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اسی پر، پھر کہتے ہیں کل من عند ربنا، جو کچھ ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکروا اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب، لب لباب کا لفظ بھی اسی سے نا، کسی چیز کا باٹم لائن فائنل چیز پہنچنا، تو وہ
سمرائز کر کے اصل کسی چیز کی کسی ایک پیراگراف کا عقل مند انسان ہی بتا سکتا ہے نا کہ اچھا یہ ساری کانورسیشن کا میننگ یہ ہے. تو اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کو سمجھ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالی یہ نہیں کہنا کہ او رینبو کتنی اچھی ہے اور سن سیٹ کتنا خوبصورت ہے، اور یہ سب میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں وہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دعا میں بتاتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آیت نمبر 8 پر ہوں میں، لا نہیں، تزغ اوپر بھی آیا تھا نا، تزغ زیغن زا یا غین، ٹھیک ہے، نہ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، قلوب ہمارے دلوں کو، نون الف پر اینڈ ہے یعنی ہمارے، قلب اس کا روٹ ہے، قاف لام با. ٹھیک ہے، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھ کرنا ہمارے دل میں، بعد از جب، اس بات کے بعد کہ جب، ہدیتنا، نون الف پر اینڈ ہے یعنی ہم کو ہدایت مل جائے، ہدایہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی دعا کیا ہوتی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل جائے. یعنی ہدایت ملنے کے بعد ہمیں ایسا نہ کر دینا کہ ہم اپنے کسی غرور میں پڑ جائیں، یا ہم کہیں ہم تو کتنوں سے بہتر ہیں. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہمیں جمعہ 8 دن ہوتا ہے ہمیں دین پڑھتے ہوئے، اور ہم جو ہے لوگوں کو ایک دم لیبلز لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ بالکل ججمنٹل ہو جاتے ہیں، صبر کوئی نہیں ہوتی، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں دل کرتا ہے بس ہم سب کو دین پڑھا دیں، ہم نے ایک ہفتے میں جو پڑھا ہے سارا کچھ ہم کسی اور کو پڑھا دیں. جن لوگوں کے اندر اتنی حکمت ہوتی ہے، جن کے اندر دین راسخ ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت فریز ہے یہ کہ جن کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا. ایسا نہ کہ ہم کسی فتنے کے پیچھے پڑ جائیں، ایسا نہ ہم کسی ایسے علم کے پیچھے پڑ جائیں جس کا ہمیں کام ہی نہیں تھا. ہمیں تو اپنے عمل کو بڑھانا تھا، ہمیں ایمان ریزنگ تھنگس کرنی تھیں. اگلا پارٹ ہے اس دعا کا، وَهَبْ لَنَا، اور ہب، وہاب اللہ کا نام ہے نا، وہاب یعنی عطا کرنے والا، عطا کر، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا اپنے پاس سے، رحمت اپنی طرف سے رحمت، یعنی ہمیں اپنی رحمت میں رکھنا. کسی مومنٹ کے لیے بھی ہم پراؤڈ نہ ہوں، کسی لیول پہ بھی ہمیں ایروگنس نہ آ جائے، کہیں پر ہمارے اندر یہ پرائڈ نہ آ جائے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، عاجزی رہیں ہمارے اندر. یہ پتہ چلتا ہے یہ دعا پڑھنے والا، یعنی جو یہ انسان یہ دعا پڑھے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی اٹس ناٹ دی اینڈ، وہ کسی وقت بھی شیطان کی اچک لینے میں آ سکتا ہے. تو ہر وقت اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. انکا، بے شک تو، کیف فرینڈ ہے نا، یعنی تو یا آپ، انت تو ہی، آپ ہی، الوہاب عطا کرنے والے ہیں. ہب وہیں سے ہے نا، ہاں بابا. اگلی آیت میں بھی دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ، جامعو الناسی، جامع جمع سے ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، آپ جمع کرنے والے ہیں، الناسی لوگوں کو، لیومن واسطے اس دن کے، لا ریب فیہ نہیں، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں. ریب کا لفظ پڑھا تھا نا ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں شروع میں 2 آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ربنا، یعنی نیک لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، انکا بے شک تو، جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں. ڈیفینیٹلی وہ دن آنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یخلفو، خا لام فا اس کا روٹ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا مرضی کے خلاف نہیں کرنا، وعدے کے خلاف نہ کرنا، ٹھیک ہے. المیعاد، وعد سے ہے یعنی وعدے کو یا مقرر وقت کو، میعاد. تو سیکنڈ پارٹ ہے اس دعا کا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرے گا وعدے کو
اپنے وعدے کو اور اپنے مقرر وقت کو۔ تو مقرر وقت تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر رکھا ہے، اس کے مطابق اینڈ آئے گا، اور اس چیز کو ہم اچھے جو مسلمان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس چیز کو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرائیں گے کہ آخرت آنے والی ہے، اس کے لیے کام کرو، بھول نہ جاؤ، زندگی کی لگژریز میں نہ گم ہو جاؤ، قبر کو یاد کرو، اینڈ کو یاد کرو۔ تو یہاں پہ میعاد کا مقرر وقت والا میننگ ہو گیا، اور وعدے کا میننگ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا میننگ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ نیک لوگوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، جو دنیا میں کافی سیکریفائسز دیں گے، کمپرومائز کریں گے، ان کو جنت ملے گی، اور برے لوگوں کو جو لوگوں کے دل جلائیں گے، حق ماریں گے، تکلیف دیں گے، ایذا پہنچائیں گے، ان کو جنت نہیں ملے گی یا ان کو پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہاں پہ انسان جو راسخون فی العلم والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہوں گے، جب وہ صبر کرتے ہوں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ کا وعدہ ہے، آپ اس پر ہمیں جنت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اسی نوٹ پر کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں ابھی کی، اور آیت نمبر 9 تک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راسخون فی العلم والوں میں بنائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔